اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لینا چاہتے ہیں اسی سب ہیڈ میں کہ مینیجرز کیا سیکھیں، وہ ہے، ہم نے پچھلی نشست میں بات کی ہے بجٹ بنانے کی۔ اب ہم بات کریں گے بجٹ کنٹرول کی، چونکہ بجٹ تو بن گیا، آپ نہیں بھی بنائیں گے تو آپ کو ایک سرٹن بجٹ یا ایلوکیٹ ہو جائے گا یا آپ سے چھپا کے رکھ لیا جائے گا کہ ہاں ہم نے بنا لیا ہے۔ جب آپ جو چیزیں آپ کو چاہیے بھیجا کریں، ہم دیکھ لیں گے آپ کو ہم نے کیا دینا ہے نہیں دینا ہے، وہ فیصلہ ہمارا ہے۔ موسٹلی ایسے ہی چلتا ہے، بس آپ جو آپ کی ڈیمانڈ ہو وہ بھیج دیا کیجیے۔ تو آپ ڈیمانڈز بھیجتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی دھمکی لگاتے ہیں کہ جی یہ نہ کیا تو کسٹمر ناراض ہو جائے گا، ہمارا اتنا بڑا کسٹمر ہے جی، وہ ہمیں تو 5 لاکھ روپے مہینے کا بزنس کا لاس ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن فرض کیجئے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ جی یہ آپ کو پروموشن کا بجٹ مل گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ لیٹس سے دیر از اے سچویشن کہ آپ کو بتا دیا، آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے لیکن آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب آپ کی ٹیریٹری کے لیے ہم نے کسٹمر سروسز کا ایک ایکس اماؤنٹ کا بجٹ ہم نے رکھ لیا بنا کے، اس کے اگینسٹ اب آپ ہمیں ریمانڈ بھیجا کیجئے اور اس کے اندر رہیے گا، اس کے ایکسیڈ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بجٹ کنٹرول بھی آنا چاہیے، رائٹ؟ اب بجٹ کنٹرول کے لیے 2 چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹ کی آپ ڈویژن کر رہے ہیں، آپ اس سے ایک ریلیشن شپ اس کا بنائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک سال میں 4 کوارٹرز ہیں، 3 مہینے کے، اور آپ کی جو بھی ڈویژن ہے 22%، 25%، 27%، 23%، وٹ ایور جو بھی آپ نے کی ہے 100% پورا کرنے کے لیے، ایک تو مورلیس اس پہ اس کو رکھیے، اس پہ ڈیوائیڈ کیجئے اس کو۔ دوسری چیز یہ ہے، اسی کے سب ٹاپک کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ اس طرح کیجئے کہ آپ کو آخر تک بزنس ملتا رہے۔ یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ بالکل آ کے 31 دسمبر کو اگر آپ کا سال کلوز ہوتا ہے تو 31 دسمبر کو آپ جا کے تو انویسٹمنٹ کر رہے ہوں، وہ آپ کو اس سال میں فائدہ نہیں دے گی نا، وہ اگلے سال میں تو دے دے گی لیکن اس سال میں فائدہ نہیں دے گی۔ تو ٹائمنگ کا بھی ذرا، یعنی کوارٹر پہ ڈیوائیڈ کریں، اس کو منتھ پہ بھی ڈیوائیڈ کر لیجئے، اور پھر آپ اس کے مطابق اس کو لے کے چلیے، اور بالکل اینڈ تک کھینچنے کی کوشش مت کیجیے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایک لسٹ بنائیے ان لوگوں کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ڈپینڈنٹ بزنس ہے جن کا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وٹ ایور نمبر یو ہیو، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ اے نمبر آن دیٹ، جو بھی نمبر آپ کے پاس نکلے گا اس لسٹ کے مطابق، اس کے سامنے آپ لکھ لیجئے کہ انہوں نے پہلے کیا آپ سے انویسٹمنٹ لی ہے، تبھی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بزنس انویسٹمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ رک جائے گا۔ تو ایک پارٹ تو یہ ہو جائے گا کہ جس میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ کتنی بنتی ہے۔ اس کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے آپ کے پاس، اس کو آپ کو انویسٹ کرنا ہے نئے کسٹمرز پہ، اور یعنی ایسے لوگوں پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ جن کو اپروچ نہیں کر پائے، اور جہاں پہ آپ کو اگر کریں گے تو آپ کی ایڈیشنل بزنس آئے گا جہاں سے، وہاں ان کے لیے آپ وہ اماؤنٹ رکھیے۔ یہ بات آئی ہوپ اٹ از کلیئر، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو۔ میں نے یہ کہا ہے کہ بجٹ کنٹرول کے لیے ایک تو اس کو ٹائم پہ ڈیوائیڈ کر لیں نا، یعنی کوارٹرز پہ، منتھس پہ ڈیوائیڈ کر لیجئے، جس طرح سے آپ کی ٹارگٹ ڈویژن ہے اسی طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے۔ دوسرا میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پورشن آپ کا بزنس کا انویسٹمنٹ ڈپینڈنٹ ہے، اس کی ایک لسٹ بنا لیجئے، کسٹمرز کی جتنا نمبر بھی ان کا بنتا ہے اور جتنی انویسٹمنٹ ان کی پچھلی بنتی ہے وہ ان کے سامنے لکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ انویسٹمنٹ تو آپ کو بہرحال کرنی ہے، لیٹ سے کہ آپ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یہ آپ اس کے بغیر نہیں چل پائیں گے، اگر یہ نہیں دیں گے آپ یہ بزنس کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لازمی یہ انویسٹمنٹ بھی کنٹینیو کرنا پڑے گی، فائن۔ اب اس کے بعد ایک اماؤنٹ آپ کے پاس جو بچے گی، وہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نئے کسٹمر بلڈ کرنے جو ابھی آپ نہیں کر پائے، اس لیے کہ دیکھیے نا،
جب آپ کو ٹارگٹ میں انکریز ملتی ہے تو وہ ایگزسٹنگ کسٹمر سے تو صرف پوری نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اس کے لیے آپ کو، میں نے پہلے بھی ایک نشست میں بات کی تھی کہ آپ کو ریونیو پر کسٹمر بھی بڑھانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو نئے کسٹمر بھی ایڈ کرنے ہوتے ہیں. تبھی جا کے آپ اچھی انکریز دے سکتے ہیں، تبھی آپ جا کے اچھا بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اب آپ کے بجٹ کے یعنی 2 حصے ہو جائیں گے کنزیوم کرنے کے لیے. ایک وہ جو ایگزسٹنگ بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک پارٹ ہے جو نئے بزنس کو جنریٹ کرنے کے لیے. اب یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے نا. ٹائم کی ڈویژن تو وہ تو سمپل ہے نا، میتھمیٹیکل بات ہے، لیکن اصل یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ کا ایک میجر پورشن بزنس کی کنٹینیوٹی کے لیے ہوگا، تاکہ آپ اس کو انشور کر سکیں کہ یہ بزنس آپ کو ملتا رہے گا، اور ایک پارٹ آپ کے انویسٹمنٹ کا نیا بزنس جنریٹ کرنے کے لیے ہوگا، نئے کسٹمر، نیا بزنس، وہ لوگ جو ابھی تک آپ کے ایمبٹ میں نہیں ہیں ان سے آپ کی جو نئی گفتگو ہوگی وہ اس کے لیے ہوگا. تو اس طرح آپ اپنا بجٹ کنٹرول کر سکیں گے. کیونکہ ادروائز ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں، اچانک ہی مانگ لیں گے، ایک ہی مہینے میں بہت کچھ مانگ لیں گے، اگلے مہینے میں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، اور وہ بس ایسے ہی پھر چلتا رہتا ہے، ہودج پودج قسم کی چیز. کوئی اس میں یعنی کوئی ترتیب نہیں اس کی بنتی، اور اس کا کوئی ریلیشن شپ بھی سمجھ نہیں آتا. رینڈم ریکویسٹ آتی کہ جی وہ فلاں نے یوں کہا ہے جی یہ کر دیں. اب وہ فلاں نے یہ کہا ہے، اینڈ آئی بی ویری کینڈیڈ ود یو، اس کے ساتھ جو فارم فل ہو کے آتا ہے نا وہ بڑا فنی ہوتا ہے بیسکلی، کہ اچھا جی یہ 7 پیک فلاں چیز کے لکھ دیں گے، اور 3 پیک فلاں کے لکھ دیں گے، اور 73 پیک فلاں کے لکھ دیں گے. یعنی اتنی پریسیژن اس میں ڈالی جاتی ہے نمبر ویلیو پوری کرنے کے لیے، تو وچ از امپاسبل ٹو اچیو. اٹس امپاسبل ٹو پروڈکٹ آلسو. سو لیٹس بی فیئر. آپ جو ایکچوئل بزنس کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے سارا، آپ کو پتہ ہے کس نے کیا آپ کو دیا ہے، ساری فگرز آپ کے پاس ہیں، فگرز ڈیٹا سب موجود ہے آپ کے پاس. اس ڈیٹا کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے، کھنگالنے کی ضرورت ہے، جس کو ڈیٹا مائننگ کہتے ہیں نا، اس کو مائن کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی، تاکہ پھر آپ اس کے مطابق آگے لے کے چل سکیں. سو بجٹ کنٹرول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا بجٹ بنانا، اور یہ ہمیشہ چلے گا آپ کے ساتھ. ایٹ دی سینئر موسٹ لیول جب آپ خود بجٹ بنا رہے ہوں گے مکمل طور پہ، تو بجٹ کا کنٹرول بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی. تو اگر آپ اس وقت وہاں پہ پروڈنٹ نہیں ہیں، اگر عقل مندی کے ساتھ نہیں کریں گے، تو پھر تو نہیں چل پائے گا نا سلسلہ. پھر تو پتہ چلے گا آپ نے اچانک تھوڑے سے 4-6 مہینے میں بہت سارے پیسے لگا دیے ہیں، 70-80% بجٹ کنزیوم کر دیا ہے، اب آگے کیا کریں گے پھر آپ. سو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دی پراپر مینر، ترتیب کے ساتھ، ٹائم کے حساب سے لے کے چلیں، بزنس کے حساب سے لے کے چلیں، پرانے بزنس کو کنٹینیو کریں، نئے بزنس کو جنریٹ کریں، تب جا کے پھر آپ کا بجٹ کنٹرول اچھا ہوگا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.